اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم یا روح اللہ، السلام علیکم یا ناصر دین اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی 31ویں برسی کے موقع پر خمینی فار آل کے ہیش ٹیگ کے ساتھ معمل چینل کے دوستوں کی جانب سے یہ ایک بہترین قدم اٹھایا گیا ہے کہ جس میں حضرت امام خمینی کی شخصیت کے مختلف ابعاد اور پہلوؤں کو نوجوان نسل تک پہنچانے اور ان کی ذات اور ہماگیر شخصیت کے مختلف زاویوں کو نوجوان نسل تک پہنچانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ ہدیہ الہی، وہ تحفہ خداوندی، وہ عظیم نعمت پروردگار عالم ہیں کہ جنہیں اس دور میں یعنی غیبت کبریٰ کے آغاز سے لے کر اب تک تشیع میں وہ طاقتور ترین شخصیت کے طور پہ مانا جاتا ہے کہ جنہوں نے ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد رکھی، اسلام کو زندہ کیا، تشیع کی حقیقت و حقانیت کو لوگوں کے سامنے پہنچایا۔ اور حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے ہاتھوں سے ظہور صغریٰ کا آغاز ہوا ہے۔ حضرت امام خمینی کی قیادت میں لایا ہوا اسلامی انقلاب در حقیقت ظہور صغریٰ کا آغاز ہے کہ جس کی جانب حضرت آیت اللہ العظمیٰ حسن زادہ عاملی دامت برکاتہ نے اشارہ فرمایا ہے۔ پس حضرت امام خمینی کی تمام خوبیوں کو اگر ایک طرف رکھا جائے اور امام خمینی کے اس کارنامے اور خدمت کو لوگوں کے سامنے پہنچایا جائے کہ عصر غیبت میں کہ جب ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، آپ نے وہ کام انجام دیا کہ لوگوں کے اذہان اور قلوب کو تعلیمات قرآن و محمد و آل محمد کی جانب متوجہ کیا، ان کے قلوب کو نہج البلاغہ و صحیفہ سجادیہ کی جانب متوجہ کیا، اور وہ بھولا ہوا درس اور سبق کہ جو ائمہ اطہار علیہم السلام اور ان کے تربیت یافتہ شاگردوں سے ہم تک پہنچا تھا، وہ درس شجاعت جو کربلا سے سیکھا تھا، وہ درس صبر و استقامت جو زینب و سید سجاد نے عملاً ہم تک پہنچایا تھا، وہ ہم بھولتے جا رہے تھے، لیکن اس خمینی نے در حقیقت اس سبق کو ہمارے سامنے بیان فرمایا ہے اور مٹتے ہوئے اسلام کو ایک دفعہ پھر ایک حیات تازہ عطا کی ہے۔ حضرت امام خمینی نے تشیع کی حقیقت کو لوگوں کے سامنے منوایا ہے، اور آج پوری دنیا میں حضرت امام خمینی کا نام اور ان کی یاد اور ان کا تذکرہ اور ان کا راستہ اور ان کی تعلیمات سب روز روشن کی طرح آیا ہے، اور جتنے جتنے دن گزرتے جا رہے ہیں اتنی ہی حضرت امام خمینی کی شخصیت، ان کی یاد، ان کی تعلیمات اور ان کے راستے اور مکتب کی حقانیت لوگوں کے سامنے واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نوجوان نسل کو بیدار کیا، انہوں نے لوگوں کو متوجہ کیا، اور یہ متوجہ ہونا آج صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم بھی در حقیقت اس اسلام کی جانب متوجہ ہو رہے ہیں۔ حضرت امام خمینی کا ایک اور بڑا کارنامہ کہ جس کے لیے جتنا بھی سراہا جائے وہ کم ہے، وہ حقیقی اسلام محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شناخت کرانا ہے، اس لیے کہ ان صدیوں میں اسلام کو اتنا بے رنگ، پھیکا اور افیون اور سلانے والی گولی اور نیند دینے والی اس دوا کی مانند کر دیا گیا تھا جو لوگوں کو سلانے اور
لوگوں کو خاموش کرانے اور ان کا استثمار اور استحصال کرنے کے لیے استعمال کیا جا رہا تھا۔ لوگوں کو ذہنوں کو معاف کر دیا گیا تھا، ان کی صلاحیتوں کو چھین لیا گیا تھا، ان کو غلام بنا لیا گیا تھا۔ حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ان غلامی کے زنجیر کو کاٹا، ان بیدار ہونے والے نوجوانوں کو جن کو بیدار ہونا چاہیے تھا انہیں بیدار کیا، اور ان کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب کی جانب متوجہ کیا، اور اسلام کی حقیقت کا سبق انہیں پڑھ کے سنایا، اور عملاً اس میدان میں پیش قدم رہے۔ حضرت امام خمینی نے اسلام امریکی اور اسلام محمدی کا فرق واضح کر کے رہتی دنیا تک اتنا بڑا احسان کیا ہے کہ جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، اور یہی وجہ ہے کہ جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، 40 سال ہو چکے اسلامی انقلاب کو، لیکن یہ اسلامی انقلاب آج اپنی تمام تر حقانیت کے ساتھ یہ نظام جمہوری اسلامی، یہ اسلامک سسٹم اپنے پیروں پہ کھڑا ہے۔ دنیا تمام طاقتوں کے ساتھ مل کر اس کا بال بیگا بھی نہیں کر سکی۔ دوسری جانب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسلام امریکی کی خواہ اس کی شکل سعودی عرب کا وہابی اسلام ہو یا سنیوں میں سعودی عرب کا وہابی اسلام ہو یا شیعوں میں لندن کی وہ جعلی من گھڑت اور منحوس کریہ المنظر شیعت کہ جسے برطانوی پیسے کے سپورٹ پر جو ہے دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، یہ امریکی اسلام ہے۔ تشیع میں دراڑ ڈالی گئی، تسنن میں دراڑ ڈالی گئی تاکہ حقیقی اسلام کو جو ہے وہ بدنام کیا جائے، لیکن حضرت امام خمینی نے حقیقی اسلام کو واضح کیا ہے، اور امریکی اسلام اور محمدی اسلام کی جو شناخت آپ نے پیش کی، جو آپ نے صفات پیش کی ہیں، وہ رہتی دنیا تک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حضرت امام خمینی کے لائے ہوئے اسلامی انقلاب کا اینالائز کیا جائے، اس کا تجزیہ کیا جائے، اسے پڑھا جائے، امام خمینی کے سیاسی افکار کو سمجھا جائے، وہ جس روحانیت، جس معنویت اور جس جد و جہد اور مسلسل کوشش اور خدا کی راہ میں قیام کی طرف متوجہ کرنا چاہتے تھے، ہمیں اس کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کا اسلامی انقلاب اگر آج قائم ہے، اگر آج نظام ولایت فقیہ کی حقیقت اور اس کے لوہے کو دنیا مان رہی ہے، اگر آج امریکہ جیسا نام نہاد سپر پاور اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور ہے، اگر آج دنیا کی تمام طاقتیں ایران کے خلاف اقتصادی پابندیاں لگا کر بھی اسے خطے میں محدود نہیں کر سکیں، اور وہ انسانی بنیادوں پر وینزویلا کے ملک تک اپنی جو ہے وہ تیل کی ترسیل کا کام کر رہا ہے، وہ سرحدوں سے پار جہاں پر بھی ممکن ہوگا اس اسلامی مزاحمتی ریزسٹنس اور نیٹ ورک کی در حقیقت بنیادوں کو مستحکم کر رہا ہے، جو لبنان میں ہو، شام میں ہو، بحرین میں ہو، یمن میں ہو، الجزائر میں ہو، پاکستان میں ہو، ایران میں ہو، عراق میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی ہو، در حقیقت وہ اپنی جڑوں کو مضبوط کر رہا ہے۔ نائجیریا میں آیت اللہ زکزکی کی صورت میں وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہ کہ حضرت امام خمینی کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہیں، اور امت مسلمہ اگر چاہتی ہے کہ سعادت و خوشبختی کا راستہ اپنائے تو حضرت امام خمینی کے بتائے ہوئے راستے پہ عمل کرے، اور یہ سعادت کا، یہ عزت کا، یہ سر بلندی کا، یہ افتخار کا، یہ سر اونچا کر کے چلنے کا، یہ ظالموں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالنے کا، یہ مظلوموں اور مستضعفین کے ساتھ ان کے شانہ بشانہ چلنے اور ان کا ہاتھ تھامنے اور ان کی مدد کرنے کا جو راستہ ہے، وہ اپنے ملک کو اغیار کی، غیروں کی اور سامراجی طاقتوں کی ذلت اور غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرانے کا جو راستہ ہے، وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے فیصلے خود کرنے کے لیے قوموں کو عزت و شعور دینے کا جو راستہ ہے، وہ در حقیقت امام خمینی کا راستہ ہے، اور اس کی جانب ہمیں متوجہ ہونا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسیحی ہوں، امن پسند یہودی ہوں،
ہندو ہوں، سکھ ہوں، بدھسٹ ہوں، ملحد ہوں، سنی ہوں، شیعہ ہوں، کوئی بھی ہوں، سب امام خمینی کی در حقیقت اس حقانیت کو تسلیم کر رہے ہیں، اور جتنا جتنا وقت گزرتا چلا جا رہا ہے یہ حقانیت اتنی ہی زیادہ آشکار تر اور ہویدہ ہوتی چلی جا رہی ہے۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے جو دنیا بھر میں میری آواز سن رہے ہیں، آئیے اس بات کا عزم کریں حضرت امام خمینی کہ یوم وفات پر، یوم رحلت پر، کہ جب یہ عظیم نعمت الہی ہم سے لے لی گئی، ہم عہد کریں کہ ہم ان کے راستے کو باقی رکھیں گے، ہم عہد کریں کہ ہم ان کی راہ کو مٹنے نہیں دیں گے، ہم عہد کریں کہ ان کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوں گے اور ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہوئے خود بھی کامیاب ہوں گے، اور عزیزان گرامی دنیا کو بھی سعادت سے ہمکنار کریں گے۔ حضرت امام خمینی کا دیا ہوا ہر اجتماعی حکم، توجہ رکھیے گا، وہ نہ صرف کہ اسلام کی نشاط ثانیہ کا سبب بنا ہے، ایک، دو، دلوں میں اسلام کے سورج کے طلوع ہونے کا سبب بنا ہے، تین، نظام ولایت فقیہ کی تثبیت کا ذریعہ بنا ہے، چار، امام خمینی کا دیا ہوا ہر حکم، ہر اجتماعی سیاسی حکم، خواہ وہ برات المشرکین ہو، خواہ وہ یوم القدس ہو، خواہ وہ مستضعفین عالم کے لیے 15 شعبان کا دن منانا ہو، الغرض یہ کہ جتنے بھی آپ نے احکام صادر کیے اجتماعی، سیاسی، معاشرتی، وہ سب در حقیقت مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کے ساتھ یکجہتی کے طور پر زندگی گزارنے کا درس دیتے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین کا وہ نعرہ جو حضرت امام خمینی نے بلند کیا، آج زبان زد خاص و عام ہے۔ امریکہ مرتبات کا نعرہ آج سے شاید 60 سال پہلے، اسلامی انقلاب سے بھی کئی سال پہلے، جس کی وجہ سے آپ کو جلا وطن کیا گیا، وہ آج زبان زد خاص و عام ہے۔ آج امریکہ جیسا ملک اپنے ہی ملک میں، جو نام نہاد سپر پاور ہے، اپنے ہی ملک میں نسلی امتیازات اور نسلی فسادات کے نتیجے میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کا ہاتھ ہے۔ توجہ، یہ امریکہ کی شکست ہے، یہ امریکی نظام کی بوکھلاہٹ ہے، یہ امریکی نظام اور اس کی نام نہاد قدرت اور سپر پاور کا زمین بوس ہو جانا ہے۔ وہ ایران میلوں دور جو ایران ہے اس کے لیے کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ ایران مداخلت کر رہا ہے۔ آج قاسم سلیمانی کی تصویریں امریکی مظاہروں میں نظر آ رہی ہیں۔ آج قاسم سلیمانی جو کہا تھا، اے قمار باز ٹرمپ، تو تصور نہیں کر سکتا ہم تجھ سے کتنے نزدیک ہیں، توجہ رکھیے گا۔ لہذا میں سمجھتا ہوں کہ قدرت انتقام لکھیں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، اگر یہ چالیں چل رہے ہیں، اگر یہ در حقیقت قاسم سلیمانی کا خون کر کے یہ سمجھتے ہیں حق و حقیقت کی آواز دب جائے گی، اگر متحری ہو، بہشتی ہو، باہنر ہو، ایسی دوسرے نام کہ جن کو شہید کیا گیا، عزیزان گرامی یہ سمجھتے رہے، یا عارف حسینی، یا ابراہیم زکزکی، یا عباس موسوی، یا راغب حرب، یا عبدالعلی مزاری، یا ڈاکٹر محمد علی نقوی، اور اسی جیسے ہزاروں گمنام سپاہی جو اس دنیا سے چلے گئے، یہ سمجھتے رہے کہ ہم ان کا گلا کاٹ کر ہم ان کی آواز کو ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیں گے۔ چھری کی دھار سے کٹتی نہیں چراغ کے لو، بدن کی موت سے کردار میں نہیں سکتا۔ آج ہزاروں سلیمانی پیدا ہو گئے ہیں، آج ہزاروں خمینی پیدا ہو گئے ہیں، آج ہزاروں حججی پیدا ہو گئے ہیں، آج ہزاروں متحری اور شہید عباس موسوی اور راغب حرب، عبدالعلی مزاری اور زکزکی پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ انقلاب، یہ حریت، یہ آزادی، یہ سعادت، یہ خوشبختی، یہ دنیا کو عدل و انصاف کی عالمی حکومت امام مہدی علیہ السلام سے قریب کرنے کے لیے در حقیقت سب یکجا ہو گئے ہیں، اور وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ اسلامی حکومت، نظام ولایت فقیہ، یہ پرچم صاحب پرچم یعنی حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ہاتھوں میں دے گا، اور وہ وقت دور نہیں کہ جب جرثومہ سرطانی یعنی اسرائیل کو نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ وہ فتنہ وہابیت، وہ فرقہ ضالہ کہ جس نے اس صدی میں 100 سال کے لیے وہ کچھ کیا
کہ جس کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا، وہ انشاءاللہ اپنی تمام تر ہیبت و شان و شوکت و جو حجم کے ساتھ زمین بوس ہو جائے گا۔ آج قدرت انتقام لے رہی ہے، آج امریکہ در حقیقت اپنی ہی جلائی ہوئی آگ میں جل رہا ہے، آج در حقیقت انسانی حقوق کی علمبرداری اور اس کی رہنمائی اور اس کا نعرہ لگا کر نہ تھکنے والے سامراجی طاقتیں اور افراد جو ہیں وہ اس خدائی نظام کے تحت اپنے ہی گرداب و بھور میں پھنستے چلے جا رہے ہیں۔ امریکہ کے حالیہ فسادات در حقیقت اندیا ہے، نوشتہ دیوار ہے، پڑھو۔ تم نے جس طریقے سے قاسم سلیمانی کو چھینا، تم نے دنیا کو کرونا کی بایولوجیکل وار میں ڈالا، تم نے لوگوں کا قتل و غارت کیا، تم نے WHO کو اپنا غلام اور لونڈی بنا کر در حقیقت لوگوں کو گمراہ کیا۔ حقیقت حال کھل کے سامنے آتی چلی جا رہی، اور آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ یہ حق و حقیقت کا چہرہ کھل کے سامنے آئے گا، اور انسانیت در حقیقت فتح مند ہوگی، اسلام فتح مند ہوگا۔ الاسلام یعلو ولا یعلی علیہ، کہ اسلام ہی سب سے اونچا ہے اور اس سے اونچا کوئی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ خمینی تیرا پیغام زندہ ہے، خمینی تیرا پیام زندہ ہے، خمینی تیرا مکتب و راستہ زندہ ہے، خامنئی کی شکل میں زندہ ہے۔ حضرت آیت اللہ العظمہ خامنئی، خدا ان کا سایہ ہمارے سر پہ قائم و دائم رکھے، اس انقلاب کی حفاظت فرما، اور جہاں جہاں فرزندان انقلاب اسلامی ظہور حضرت امام زمان منجی عالم بشریت عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے لیے کوشاں ہیں، خدا ان کی توفیقات میں اضافہ کرے، ان کو اپنی پناہ میں رکھے، اور ان کو ان کے مقاصد عالیہ میں کامیابی عطا کرے، اور ہم سب کا خاتمہ ایمان اور محبت محمد و آل محمد کے ساتھ شہادت کی موت پر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔